خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ آج دوبارہ ہم خداوند کے حضور میں اس کے کلام کی سچائیوں کو جاننے کے لیے ہم اس جگہ پر موجود ہیں۔ تو آئیے آج خدا کے کلام میں سے ہم ایک حوالہ پڑھیں گے یرمیہ نبی کے صحیفے میں سے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 8واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں 21ویں اور 22ویں آیت۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 8واں باب اور اس کی 21ویں آیت۔ اپنی بنت قوم کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال ہوا، میں اڑتا رہتا ہوں، حیرت نے مجھے دبا لیا۔ کیا جلاد میں روغنے بلسان نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ خدا ان کے کلام کی برکت ہم سب پر۔ یہاں پر یرمیہ نے گہرے طور پر اپنی قوم کا مشاہدہ کیا۔ یرمیہ کا دل غم اور دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ اپنی قوم کے لیے ایک درد اس کے دل میں مسلسل اٹھ رہا تھا۔ بظاہر تو سب کچھ موجود ہے، یہوہ خدا بھی ہے، طبیب بھی موجود ہے، روغنے بلسان بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ شفا کیوں نہیں ہے؟ قوم کی حالت کیوں نہیں بدل جاتی؟ دراصل قوم کی صورتحال انہوں نے زندہ خدا کو ترک کر دیا۔ بڑی ضد اور ہٹ درمی سے یہ اپنی راہوں پر چلتے تھے۔ انہوں نے خدا کو غصہ دلایا۔ ان کا جو صورتحال تھی وہ یہ کہ یہ اپنی مرضی سے چلنا چاہتے تھے، دوسرے معبودوں کی یہ پرستش کرتے تھے، یہ برگشتہ تھے۔ ان کی حالت، روحانی حالت انتہائی شکستہ تھی، خستہ تھی۔ اور خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ یرمیہ اس قوم کی اس حالت کو دیکھا، وہ اپنے دل میں گھڑتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہر ایک شخص اپنی راہ کو پھرا، ٹیڑھی راہ اختیار کی۔ انسان آج بھی اپنی راہوں کو ٹیڑھا کیے ہوئے ہیں۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں انسان کی صورتحال کیا ہے۔ انسان اپنی مرضی سے اپنے طور پر وہ جینا چاہتا، چلنا چاہتا، کام کرنا چاہتا ہے،
قوم کی صورتحال ایسی تھی، ان کی راہیں ٹیڑھی، یہ برگشتہ، یہ خدا کے خلاف چلتے، انہوں نے زندہ خدا کو ترک کر دیا، انہوں نے اپنی مرضی اختیار کی۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یہ اس طرح سے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بگاڑ دیا۔ یرمیہ 7واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، پس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور ان کے واسطے آواز بلند نہ کر، اور مجھ سے منت اور شفاعت نہ کر، کیونکہ میں تیری نہ سنوں گا۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ یہودا کے شہروں میں اور یروشلیم کے کوچوں میں کیا کرتے ہیں؟ خداوند کہتا ہے کہ تیرا دل شکستہ ہے، تو فکر کرتا ہے، لیکن اس قوم کی صورتحال کو دیکھ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور آگے لکھا ہوا ہے کہ بچے لکڑی جمع کرتے ہیں اور باپ آگ سلگاتے ہیں اور عورتیں آٹا گوندتی ہیں تاکہ آسمان کی ملکہ کے لیے روٹیاں کھائیں اور غیر معبودوں کے لیے تپا کر مجھے غضبناک کرے۔ خداوند فرماتا ہے، کیا وہ تجھ ہی کو غضبناک کرتے ہیں؟ کیا وہ اپنی ہی روح سیاہی کے لیے نہیں کرتے؟ اس واسطے خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میرا قہر و غضب اس مکان پر اور انسان اور حیوان اور میدان کے درختوں پر اور زمین کی پیداوار پر انڈیل دیا جائے گا، اور وہ بھڑکے گا اور بجھے گا نہیں۔ یہ ان کی حالت ہے کہ یہ کس طرح سے یروشلیم کے اندر یہ بچوں سے لکڑی جمع کرواتے، آگ سلگاتے، آٹا گوندتے تاکہ آسمان کی ملکہ کے لیے وہ روٹی پکائیں، تپائیں ان کے لیے۔ یہ ایسا کام، ایسی بدکاری جو خدا کے خلاف ہے، انہوں نے زندہ خدا کو چھوڑ دیا۔ آج اگرچہ ہمارے ملک کے اندر کسی طرح سے بظاہر کسی شیطان کی پرستش نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ اور تاریکی نے انسانوں کو جکڑا ہوا ہے، اور اس وقت سے آج انسان کی صورتحال دنیا کے اندر کیا ہے؟ انسان پس رہا ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر غور کیجئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جھوٹ اور فریب اور حرام کاری اور بہت ساری ایسی باتیں جن سے ہم خدا کو غصہ دلاتے ہیں۔ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں اس لیے نہیں سنتا ہوں کہ ان کے حالت کو دیکھ، ان کے کاموں کو دیکھ، یہ کیا کرتے ہیں۔ اور آج انسان کو گناہ سے توبہ کی ضرورت ہے تاکہ خدا رحم کرے۔ آج انسان ایسی صورتحال میں پڑا ہوا ہے، اور زبور 16 اس کی 4 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کے کام بڑھ جائیں گے۔ ایسے لوگ جو گناہ اور تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے غم بڑھ جائیں گے۔ لیکن خدا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خدا کو غصہ دلایا۔ آسمان کی ملکہ، شیطان کا روپ،
مختلف ادوار میں شیطان اس طرح کے حملے کرتا رہا ہے. اسرائیل میں اخیہ بادشاہ کی بیوی عزبہ، اس نے بھی مذبح بنوا لیے بال کی پرستش کرنے کے لیے، نبیوں کو خارج کر دیا. آسمان کی ملکہ یہ شیطان کا روپ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. آج قوم کی صورتحال پر غور کیجیے. ہیکل ویران ہے، اور یرمیہ کہتا ہے کہ یہاں پر میں دیکھتا ہوں کیا ہے. خداوند بھی کہتا ہے کہ تو کیوں شفاعت کرتا ہے، تو کیوں آواز بلند کرتا ہے، کیوں ان کے لیے دعا کرتا ہے. آج ہماری صورتحال بھی کچھ اس طرح کی ہے کہ دعائیہ مذبح ٹوٹ پھوٹ کا شکار. ہم اپنے اندر بنجر اور بے آب ہو گئے، ہم اندر سے ٹوٹ گئے، ہم خشک ہو گئے. ہماری گری ہوئی روحانی صورتحال، ہماری زندگیاں ویران. ایسی صورتحال میں خدا ساتھ نہیں رہتا ہے، اور اسی لیے تو یرمیہ کا دل غم سے بھرا ہے اور وہ کڑتا ہے. اور ہم نے یہاں پر پڑھا 21ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ میں کڑتا رہتا ہوں. حیرت نے مجھے دبا لیا ہے، میں غم زدہ ہوتا ہوں. کاش آج ہمارے ملک دنیا پر کوئی کڑنے والا، کوئی ایسا شخص اٹھے، ہمارے اندر یہ مکاشفہ آ جائے، ہم کڑے اندر سے، تاکہ یہ دنیا کی حالت جو بدتر ہوتی جا رہی ہے، دنیا کے اندر موت کا جو خوف چھایا ہوا ہے، یہ انسان نے گناہ کیا ہے، بغاوت کی ہے، خدا کے خلاف چلا ہے، انسان نے اپنی مرضی کی ہے. دنیا کے اندر قوموں نے اپنے طریقہ کار کو بگاڑا ہے. انسان باغی ہوا ہے، ایسے ایسے قانون اس نے بنا لیے کہ جس سے انسان خدا کو غصہ دلا رہا ہے. گے میرجز، بہت ساری اور حرام کاری قانونی اجازت دینے کے لیے ملکوں نے ایجنڈے پاس کر لیے، قانون بنا لیے یہ خدا کو غصہ دلانے کے لیے. اور آج انسان کس طرح سے بکا ہوا اور شکستہ اور ٹوٹا اور بے بس ہے. آج دنیا کو، قوموں کو، ملکوں کو توبہ کی ضرورت ہے. ایسی ضرورت ہے کہ وہ اپنے گناہ کو چھوڑ کر خداوند کے پاس آئے. یرمیہ کا دل ٹوٹا ہوا تھا، وہ کڑتا ہے، وہ اندر سے بے چین ہے کہ قوم کی صورتحال کیسی ہے. آج ہمیں اس صورتحال کا اندازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ قوموں میں کیا ہو رہا ہے. اور خاص طور سے میں چرچ کو میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ تیرے لیے تیرا خداوند موجود ہے، تیرے لیے تیرا خداوند دستیاب ہے. اور گھٹنوں کے بال جھکنے کی ضرورت ہے تاکہ چرچ کے وسیلہ سے اس دنیا کو خدا بچا لے. یرمیہ کا سا دل ہمیں چاہیے، یرمیہ کی سی اسپرٹ ہمیں چاہیے کہ وہ روتا ہے، کڑتا ہے. اور 9ویں آیت میں تو وہ کہتا ہے کہ کاش میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، تاکہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا، آنسو بہاتا. میرے عزیز بھائیوں بہنوں، آج دنیا کے اندر
آنسوؤں کی ضرورت ہے. انسان کے آنسو خشک ہو چکے ہیں. کوئی ایسا دل نہیں ہے کہ جو زندہ خدا کے حضور میں کنفیس کرنے والا ہو, دنیا کے لیے شفاعت کرنے والا ہو. ہمیں اس دل کی ضرورت ہے تاکہ اس دل سے ہم اپنے خداوند کو اس کے حضور میں جھک کر اس سے منت کریں کہ یہ وبا اور یہ پریشانی اور یہ مصیبت اور یہ موت ہم سے جدا ہو جائے, ہم سے ختم ہو جائے, ہم سے لڑکا نہیں جائے. خدا کا کلام ہماری مدد کرتا ہے اور یرمیا اسی لیے تو پڑھتا ہے, غم سے بھرا ہوا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں. وہ جانتا ہے کہ ہے یہاں پر, اور روغن بلسان عبرانی بالشمین, اس کا جو مطلب ہے تیلوں کا سردار. جو تیل ہے, تیلوں میں زیادہ پاورفل, اور یہ دریائے یردن کے مشرقی علاقے کے درختوں سے ایک خاص قسم کی گوند سے یہ تیل بنایا جاتا. گہرے سے گہرے زخم پر لگانے سے شفا ملتی تھی. یرمیا کہتا ہے کیا روغن بلسان نہیں ہے؟ زخم کیوں ہے؟ یہ سب مصیبت کیوں ہے؟ ان کی حالت ٹھیک کیوں نہیں ہوتی؟ روغن بلسان ہے تو پھر ٹھیک کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ دراصل ان کی حالت روحانی تھی, اور آج دنیا کی حالت بھی روحانی ہے. آج دنیا ابلیس کے تسلط کے نیچے ہے, ناکام ہے, مایوس ہے, خوف کے نیچے ہے, روح پر روحانی زخم لگے ہوئے ہیں. انسان اندر سے بکھرا ہوا ہے, اندر طوفان ہے, اندر ایسی موجیں اٹھ رہی ہیں کہ انسان اندر سے جڑا ہوا نہیں ہے, بکھرا ہوا ہے, اندر سے بے بس ہے. انسانی کوشش, اس کا مذہب, ریاست اس کو شفا نہیں دے سکتی. لیکن ایک صورتحال آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے کہ صلیب پر سے روغن بلسان بہہ رہا ہے. صلیب پر سے جو روغن بلسان بہتا ہے وہ قوموں کو شفا دینے کے لیے ہے, انسان کی ناکامیاں بدلنے کے لیے ہے, انسان کو مایوسیوں اور تاریکی کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے ہے. اور یہ روغن بلسان صلیب پر سے بہہ رہا ہے, اور یہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا خون ہے جو صلیب پر بہا, جو سر سے کانٹوں کا تاج پہننے سے نکلا, ہاتھوں پاؤں پہ کیل لگنے سے بہا, پسلی میں بھالا لگنے سے جو بہتا ہے. یہ روغن بلسان نہ صرف ایک قوم کو, ایک قبیلے کو, بلکہ پوری دنیا کو اس روغن بلسان سے آج شفا مل سکتی ہے, بشرطے کہ انسان اپنی روحانی تاریکی سے توبہ کرے, اقرار کرے, معافی مانگے, واپس آئے. یہ روغن بلسان آج بھی بہتا ہے تاکہ انسان کی صورتحال کو بدلے. اس قوم کی صورتحال روحانی تھی. یرمیا کہتا ہے کیا روغن بلسان نہیں ہے؟ کہ یہ کیوں زخمی ہے؟ دراصل انسان کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے گناہ کی وادیوں میں سے نکل کر زندگی کی شہروں پر آ جائے, یسوع مسیح کے پاس, کیونکہ وہی ہماری زندگی کی راہ ہے. اس لیے اس نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں
یرمیہ کہتا ہے کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ یرمیہ حیرت سے پوچھتا ہے قوم کی اخلاقی اور مذہبی حالت تو ان درختوں کی مانند تھی جن پر کوئی پھل نہیں بلکہ پتے ہیں اور وہ خشک ہو کر جھڑ گئے. کہتا ہے کوئی طبیب نہیں. انسان اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی. قادر مطلق یہوہ خدا وہ کہتا ہے اس جگہ پر موجود ہے بادشاہوں کا بادشاہ، طبیب اعظم، ہر طرح کی بیماری پر اختیار رکھنے والا موجود ہے. اگر خدا کی حضوری سے بھی ہمیں شفا نہیں ہوتی ہے، گناہ معاف نہیں ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم بدقسمت ہیں، کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. کیونکہ آج خدا کی حضوری سے انسان شفا پاتا بحال ہو جاتا ہے جب اقرار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو انسان بحال ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی خدا کی حضوری سے بھی شفا نہیں پاتا ہے تو وہ بدقسمت ہے. آج ہم اپنے گناہ کے کھاؤ زخم ننگے لیے پھرتے ہیں، لیکن کوئی ندامت ہم محسوس نہیں کرتے بلکہ فخر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ قانون پاس کر کے بھی ہم خدمت کر رہے ہیں، ریلیف دے رہے ہیں، لیکن ہم خدا کے قانون کو بدل کر، گناہ کر کے ہم کسی طرح سے بچ نہیں سکتے ہیں. ہمارا بچنا مشکل ہے گناہ اور یسوع مسیح آج بھی بلاتا ہے. لیکن حیرت تو یرمیہ کو ہے. وہ کہتا ہے کیا یہاں کوئی طبیب نہیں ہے؟ کیونکہ وہ یہوہ خدا قادر مطلق خدا پر یقین رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے کہ وہی چھڑانے والا ماضی میں بھی چھڑاتا رہا، اب بھی اور آنے والے وقتوں میں بھی چھڑانے والا وہی ہے. وہ اپنی قوم کو یہ سمجھانے کی آخری پوائنٹ، سوری نیٹ ورک ڈسٹرب کر رہا تھا اس لیے رکنا پڑا. اور وہ کہتا ہے کہ پھر قوم شفا کیوں نہیں پاتی؟ طبیب بھی ہے، تیل بھی موجود ہے، قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ شفا نہ پانے کی وجہ ایک ہی ہے کہ انسان توبہ نہیں کرتا اپنے گناہ سے، اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتا ہے، معافی نہیں مانگتا ہے. خداوند کر سکتا ہے، وہ سب کچھ کرنا جانتا ہے. وہ آج دنیا کی حالت کو دیکھ رہا ہے، آج اس بیماری کو بھی، وبا کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے رویوں کو بھی دیکھ رہا ہے. اس لیے آج شفا نہیں ہے، اس لیے آج انسان شفا نہیں پا رہا ہے. اس لیے کہ انسان گناہ لودہ ہے اور وہ اقرار نہیں کر رہا ہے. خدا موقع دیتا ہے، طبیب اعظم موجود ہے، لیکن جو اقرار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے لیے نجات کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کے لیے زندگی کا دروازہ کھلا ہوا ہے.
اور خدا کے کلام میں لوکا کی انجیل اس کے 13 باب کی 30 آیت میں لکھا ہوا ہے اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہو. ہمیں توبہ کی ضرورت ہے. یرمیہ کا دل یہ کڑتا ہے. یرمیہ اندر سے بے چین ہے. وہ قوم کے لیے درد رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں ضرورت ہے تاکہ تم اس تاریکی سے گناہ سے نکل آؤ. آج ہمیں بھی اپنے گناہوں سے نکلنے کی ضرورت ہے. خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ اگر توبہ نہ کرو گے تو اسی طرح سے ہلاک ہوگے. لیکن خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. لیکن آج تیری صورتحال کیا ہے میرے بھائی میری بہن؟ تو کیسے دیکھتا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے؟ یہ حالات درست ہو سکتے ہیں, یہ وبا جا سکتی ہے, لیکن انسان کو صرف اور صرف زندہ خداوند کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے خون سے اپنے گناہوں کو دھونے کی ضرورت اور اس کے قدموں میں اقرار کی ضرورت ہے. پھر اس کے لیے معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن آج اگر انسان کوئی اور راستہ اختیار کیے ہوئے ہے, کسی انسان کو ذریعہ بنائے ہوئے ہے, تو ایسی صورتحال میں انسان مغلوب ہوتا جائے گا. لیکن انسان فتح اس وقت پا سکتا ہے جب یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے, تو اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. اس لیے میں چرچ کے لیے خاص میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں یرمیہ کی سی روح کی ضرورت ہے تاکہ ہم یرمیہ کی اسپرٹ میں آ کر ہم گھٹنوں کے بل جھکے آنسو بہا سکیں تاکہ اپنے خداوند کو جلال دے سکیں. تو آئیے سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, ہم سب کو جھکائیں گے اور ہم دعا کریں گے. آئیے سب اپنی آنکھوں کو بند کیجیے, سب کو جھکائیے, ہم دعا کریں گے. خداوند ہمارے وفادار پاک جلالی آسمانی باپ, ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں تیرے حضور میں تجھے سجدہ کرتے اور مبارک کہتے ہیں. اے خداوند ہم جانتے ہیں کہ روغن بلسار صلیب سے بہتا ہے, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا طبیب اعظم خدا کا بیٹا یسوع مسیح دنیا کی حالت کو بدلنے کے لیے موجود ہے. اے خداوند رحم کر ہماری دنیا پر. اے خداوند اس وبا اور اس مصیبت اس موت سے ہمیں نکال. اے خداوند اس تکلیف اور اس درد سے ہمیں نکال. اے خداوند تیرے حضور میں تیری منت کرتے ہیں, خاص طور سے ڈاکٹرز کے لیے, نرسز کے لیے, پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے. خداوند جو کام کر رہے ہیں, اے خدا میری دعا ہے یسوع کے نام میں, اے خداوند تو فضل کر, رحم کر. اے خداوند تو چھڑا, بیماری سے لوگوں کو چھڑا, ڈاکٹرز کو محفوظ کر, اپنی پروٹیکشن دے, اپنی خدا تو پروٹیکشن کے نیچے رکھ, تو سیکیور کر ان کو بھی, تاکہ خداوند جب وہ تیرے حضور میں خداوند لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو ڈاکٹرز والے خدا تیرا فضل چاہتے ہیں. اے خداوند پولیس کے لیے بھی جو خدا یہ کام کر رہے ہیں, اے خدا ان کے لیے بھی تیرا فضل چاہتے ہیں. اے خداوند میری دعا ہے ہماری حکومت کو چھو دے, پرائم منسٹر کو, پریزیڈنٹ کو, چیف منسٹرز کو چھو دے. اور اے خدا ہماری 22 کروڑ عوام پر بھی رحم کر. اے خداوند اپنا فضل کر, رحم کر کے بچا لے. اے خداوند, اور ہم جانتے ہیں کہ تو بچانے کی قدرت رکھتا ہے, اور تیرا کلام سچائی کا کلام. اے خداوند یہ کلام ہماری زندگیوں کی روشنی بن جائے.
खुदावंद आरिफ के लिए दुआ करते हैं, अरफास के लिए खास दुआ करते हैं, यीशु के नाम में हमारे भाई को छुए खुदावंद, उस पर फसल कर, उसकी हर तरह की कमजोरी और हर तरह की परेशानी यीशु के नाम में जाती रहे, अपने बंदे को मुकम्मल शिफा बख्श दे। खुदावंद हमारी बहन सीमा को छूकर शिफा बख्श दे, उस पर फसल कर खुदावंद। खुदा मेरी दुआ है कि जितने बीमार और कमजोर हमारे मुल्क के अंदर हैं, जो है खुदा को जो वेंट पर हैं, उनको भी छू दे यीशु के नाम में, वेंटिलेटर से वापस आ जाए, यीशु के नाम में फसल कर दे, ताकि खुदा ये वबा हमारे मुल्क से, हमारी दुनिया से चली जाए और रोगने बिलसान जो मसीह की सलीब से बहता है, इससे इंसान धुल जाए, पाक हो जाए, हालत बदल जाए और एक बड़ी फतह मिल जाए। ऐ खुदा तू रहम कर, हम पर हमें बरकत बख्श दे, तमाम सुनने वालों और देखने वालों को बरकत बख्श दे। सब पर तेरा फसल चाहते हैं, चर्च पर तेरी बरकत चाहते हैं। ऐ खुदा चर्च के एक खानदान के लिए यीशु के नाम में मैं बरकत की दुआ मांगता हूँ। सबको महफूज रख, हमारी कॉलोनी पर फजल कर है खुदावंद, हमारे चर्च को बरकत दे, एग्जेक्टिव पर उनको नाज़िल कर, ताकि तेरे नाम को जलाल मिल जाए खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन।